السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ بس میں واک کرنے آئی تھی تو اذان شروع ہو گئی اور میں نے کہا کہ تھوڑی سی اذان ریکارڈ کر لوں اور ساتھ میں کوئی چھوٹی سی ویڈیو بنا لوں۔ آج 12 ربیع الاول ہے اور اذان سن کے مجھے ایسے لگا جیسے میں پرانے مکہ مدینہ میں چلی گئی ہوں۔ حضرت بلال کا خیال آ گیا اذان کے ساتھ، ہے نا یہ بات؟ تو چلے میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر لوں۔ کیا زمانے ہوتے ہوں گے، کیا زمانے ہوتے ہوں گے جب حضرت بلال کی اذان ہوتی ہوگی، صحابی ہوتے ہوں گے، ہے نا؟ اور ہاں جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ہوتے ہوں گے، کیا منظر ہوتا ہوگا اور کیا مزہ ہوگا اس نماز کا، ہے نا؟ تو بس یہی مجھے خیال آیا، اور پھر مجھے خیال آیا کہ جب میں عمرے پہ گئی تھی اور جب میں وہاں پر مسجد نبوی میں بیٹھی تھی اور پہلی دفعہ جب میں گنبد کو دیکھا تو بس میں وہاں بیٹھی ہی رہ گئی۔ یہ جو فیلنگ ہے نا، یہ کوئی بتا نہیں سکتا۔ یہ فیلنگ جو ہے نا وہاں جا کے ہی آ سکتی ہے۔ بس آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور میرا دائیں ہاتھ جو ہے نا میرے دل کے اوپر تھا اور میں اس کو سہلا رہی تھی اپنے دل کو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں یہاں کیسے آ گئی ہوں، میں واقعی یہاں پر آ گئی ہوں، یقین نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہے، یہ سب اللہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے جہاں چاہ ہو، اللہ لے ہی جاتا ہے، چاہ رکھنی چاہیے بس۔ تو یہ ہے شام کا منظر آج 12 ربیع الاول کو۔ کیا زبردست دن، کیا زبردست رات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، کیا مبارک دن، واہ واہ۔ اور کیسے پھر لوگ جانتے تھے انہیں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، صادق اور امین ہے، اور پھر بھی جھٹلا دیا۔ جب انہوں نے کہا کہ میں رسول ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تو پھر بھی جھٹلا دیا۔ ہے نا؟ یہ انسان ایسا ہی ہے، کئی دفعہ جانتے بوجھتے اتنا سب معلوم ہونے کے باوجود جھٹلا دیتا ہے۔ دنیا میں تو یہ ہے نا، دنیا میں یہ سب چلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں دی، ہمیشہ دعا دی، ہے نا؟ تو بد دعا تو بالکل بھی نہیں دینی چاہیے۔ کوئی بھی جتنا برا کرے زندگی میں، اس کا اپنا سب کے اعمال، اس کا اپنا عمل، آپ کا اپنا عمل، ہے نا؟ بہت ہی برے حالات میں جب انہیں کہا گیا کہ آپ کہیں تو ہم ظالموں کے ساتھ برا سلوک کریں، آپ نے کہا نہیں، دعا کرنی ہے، اور یہ دعا جو ہے نا یہی آسان کر دیتی ہے زندگی کے کام۔ تو دعا کریں، کبھی کسی کے لیے بد دعا نہ کریں۔ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جو بد دعا دیتے ہیں، وہ جھولی پھیلا پھیلا کے بد دعا دینی۔ تو یہ جو دعا ہے اور یہ بد دعا ہے، یہ تو پھر عرش پہ پہنچتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ قبول کر لے آپ کی ساری بد دعائیں، تو دعا نہ دیں، دعا ہی دیں، بد دعا نہ دیں کبھی بھی کسی کو بھی، ہے نا؟ جی ہاں، دعا ضرور دیں۔ اور ایک بات یہ کہ اپنے بچوں کو کبھی بد دعا نہ دیں۔ کچھ مائیں ہوتی ہیں نا بد دعائیں دیتی ہیں، ان کا مطلب نہیں ہوتا، وہ دل سے نہیں دے رہی ہوتی، ظاہر ہے ماں ہے لیکن غصے میں دے رہی ہوتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ دعا
اور وہ بد دعا جو بھی دے گی ماں وہ قبول ہوگی. ماں کی دعا اور بد دعا دونوں ہی اوپر پہنچتی ہیں, عرش پہ جاتی ہیں. تو ماؤں بد دعا نہ دینا اپنے بچوں کو, اور بچوں آپ ہی کبھی بد دعا نہ دینا اپنی ماؤں کو, اپنے باپوں کو, کسی کو بھی. یہ عادت بھی گھر سے سیکھی جاتی ہے بد دعا دینے کی, ہے نا. تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سبق سیکھنا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی بد دعا نہیں دی, تو بد دعا نہیں دینی. کوئی برا کرتا ہے نا تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی دیکھ لے گا. یہ دنیا مکافات عمل ہے. آپ بد دعا دیں گے, کوئی اور آپ کو بد دعا دے دے گا, تو پھر کیا ہوگا؟ ہم یہ تو نہیں چاہتے, ہے نا. بس اب تو شام ہو گئی ہے. اسی طرح زندگی کی شام ہو جاتی ہے, زندگی کا پتہ ہی نہیں چلتا, سچ میں پتہ نہیں چلتا. یہ جو میں کہتی رہتی ہوں نا, یہ میں محاورتاً نہیں کہتی ہوں. پتہ نہیں باقی زندگی تو ایسی بکھیڑوں میں ہی گزر گئی, کچھ سمجھ نہیں آئی. جب سے بس ہوش سنبھالا ہے تو کیا کر رہے ہیں ہم. اسکول جاتے تھے, اسکول کے بعد کالج جاتے تھے, کھانا کھاتے تھے, پڑھائیاں کرتے تھے, فرسٹ آنے کی کوشش کرتے تھے, ہے نا, سیکنڈ آنے کی کوشش کرتے تھے, اور پھر یہ زندگی ایسی ہی چلتی گئی. شادی ہو گئی, پھر بچوں کو دیکھو, ان کو اسکول بھیجو, ان کو کھانا دو, اور جب ہوش آیا تو یہ عمر پہنچ گئی. کبھی پتہ نہیں کیوں پریشان ہے. تو پریشان نہیں ہونا, یہ زندگی بس ایسی ہی ہے, گزر جاتی ہے. لیکن سمجھ کے گزرے تو اچھا ہے نا. کئی دفعہ تو سمجھ ہی نہیں آتی ہو کیا گیا ہماری زندگی کے ساتھ. یہ دو بلیاں نظر آ گئی مجھے, کتنی پیاری ہیں نا. کیا کر رہی ہیں؟ ہیلو. یہ بلیاں اچھی ہیں, ہے نا, مزے سے جہاں مرضی چلے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہیلو, کیا حال ہے جی؟ یہ بھی لگتا ہے کبوں کے شور سے پریشان ہو گیا. مجھے تو یہ لگ رہا ہے بھائی بھاگ رہی ہیں کبوں کے پیچھے, کبوں کو پکڑنا چاہتی ہیں. پکڑ بھی سکتی ہیں ویسے, مجھے نہیں پتا. کبوں نے بہت شور مچایا ہوا ہے. کبے بڑے زیادہ ہو گئے ہیں آج, ورنہ تو کچھ دنوں سے مجھے کبے نظر نہیں آ رہے تھے. چڑیوں کا شور میں سنتی تھی, کبے غائب تھے زندگانی سے. آج لگتا ہے اس ایریے میں کوئی مہمان آنے والے ہیں. چلیں جی, ایک زندگی کی اور شام ہو گئی. زندگی ایسے ہی گزرتی چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ خیریت سے گزارے آپ لوگوں کی بھی زندگی. نماز ضرور پڑھیے, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو بچوں کو بھی نماز کی عادت ڈالنی ضروری ہے نا. یہ بڑا ضروری کام ہے. یہ دیکھیے اس کے اندر کوئی پھول ہے کہ نہیں. میرا موتیا, کلیاں شریاں تو نظر آ رہی ہیں, نہیں ہے. تو یہ دیکھیے سارا سماج کا آج یہاں خاموشی کیوں ہے. میں ادھر سے جا رہی تھی تو بہت چڑیاں بول رہی تھیں, تو میں نے کہا کہ واپسی بھی ان کی ویڈیو بنا لوں گی. لیکن اس وقت تو بڑی خاموشی ہے, کیا ہو گیا ہے؟ لگتا ہے نماز پڑھ رہی ہیں مغرب کی. چلیں جی, اچھی بات ہے, پڑھیں پھر. نہ تیرا خدا کوئی اور ہے, نہ میرا خدا کوئی اور ہے. یہ جو راستے ہیں جدا جدا, یہ معاملہ کوئی اور